السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ چیف ویب پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے رانا شہباز صاحب موجود ہے۔ رانا صاحب، بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے حکومت پنجاب کی بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عام آدمی کا بجٹ ہوگا اور ٹیکس فری بجٹ ہوگا، اور اپوزیشن اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے کہ آپ کوئی احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، یا پھر آپ حمایت کریں گے ٹیکس فری بجٹ کے ساتھ تو چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ باتیں صرف کرتے ہیں، ٹیکس فری بجٹ یہ دے نہیں سکتے، کیونکہ یہ اب یہ 1000 روپے کا ترقیاتی کاموں کا رکھیں گے کہ بجٹ 1000 ارب ہے، تو اس میں سے 1700 ارب جو ہیں وہ ٹیکسی مد میں ہی چلے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ عام جو لوگ ہیں، غریب لوگوں، ان کے لیے کچھ نہیں انہوں نے اس میں رکھا، کسان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اب دیکھیں یہ بجٹ آنے والا ہے تو 1200 روپے ڈی اے پی مہنگی ہو گئی ہے، یوریا مہنگی ہو گئی ہے، تو ان کے پاس اس بجٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ لالی پاپ دے سکیں۔ تو اب یہ پہلے انہوں نے 12 کو کرنا تھا، پھر انہوں نے کہا 13 کو کریں گے، اب 16 کو اناؤنس کریں گے۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، بجٹ ان سے بن نہیں پا رہا، یا ان کو اجازت کہیں سے لینی ہے وہ مل نہیں رہی۔ یہ بتائیے گا چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کہ 600 گنا اضافہ کیا سمجھتے ہیں آپ، اور عام آدمی کا 10% بڑھانے کا امکان ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سیاستدان اور جو نیشنل ممبرز ہیں جو ہوتی ہیں، ان کی وہ واقعی ان کو اتنا زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی، جو اتنے زیادہ بڑھا دیے ان کے پیسے، اور غریب آدمی کو یہ کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ جو انہوں نے اتنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں اور یہ سارا انہوں نے بوجھ قومی خزانے پر ڈال دیا ہے، ایم پی ایز ایم این ایز کی تنخواہیں بہت بڑھا دی ہیں انہوں نے۔ اب دیکھیں ان کی تنخواہ جو تھی وہ 4 لاکھ کر دی ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی، اور اب یہ جو نوری مخلوق ہیں، جو اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی 13 لاکھ تنخواہیں کر دی، اور ان کے پروٹوکول دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، 50 لاکھ روپے ان پر ویسے خرچہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کو، کیونکہ ان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اوپر سے انہوں نے اجازت لے کر یہ اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھائی۔ لاسٹ سوال یہ بتائیے گا، پھر میں نے حاجی صلاح صاحب سے بھی بات کرنی ہے، ایک سوال کہ آپ کی احتجاج شروع ہونا تھا آپ کا، اور کہا یہ گیا تھا کہ عید کے بعد احتجاجی تحریک آپ نے شروع کرنی ہے، خان صاحب نے بھی اس کا پلاننگ مانگی تھی، وہ آپ کا احتجاج کب شروع ہونا ہے؟ آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ خان صاحب کو ابھی سارے ملاقات کی اب اجازت نہیں مل رہی، اب مل رہی ہے، تو انہوں نے خود ہی اس کو لیڈ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو یہ کیسے لیڈ کریں گے؟ جیل کے اندر سے کیسے لیڈ کریں گے؟ وہ ہدایات دے دیں گے نا، جو جیل میں ملنے جاتے ہیں ان کو ہدایات دے دیں گے، اور وہ جو ان کی بات ہوگی وہ حتمی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب حاجی صلاح صاحب سے بات کرتے ہیں۔ صلاح صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں آپ نے رانا ثناء اللہ نون لیگ کی ایک بڑی ان کو شکست دی، تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے بتائیے گا کہ واقعی چلانے جا رہے ہیں آپ کی فیصل آباد کے ایم پیز کو کیا ہدایت ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آپ نے صرف احتجاجی تحریک کے بارے میں، احتجاجی جدوجہد کے بارے میں سوال کیا، حالانکہ آپ کو سب سے پہلے قومی بجٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی، وہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی کر لیتے، پہلے اس کا تو بتائیں، میں اس پہ آؤں گا آپ سے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک کی بات آپ کر رہے ہیں، عمران خان جیل کے اندر ہے، ہم جیل سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد عزت اسی کے حوالے سے میں ملی۔ ہم تو کل بھی احتجاج میں تھے اسلام آباد میں، پورے دن کے 2 بجے ہم سڑکوں پہ تھے، کیونکہ کل انہوں نے ہیرنگ کرنے کی بجائے جج چھٹی پہ چلے گئے، اپنے بچوں کے ساتھ عید منانے۔ یہ کون سا طریقہ ہے سر؟ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، آپ اس کی ہیرنگ نہیں کر رہے، یہ اس کے خلاف احتجاج نہیں ہو تو اور کیا ہوگا؟ ہم پھول نہیں برسائیں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ یہ غلط ہے کہ ایک بندے کو آپ سنوائی نہیں کر رہے، دن بدن تاریخ ڈال دیتے ہیں، ہیرنگ کاری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیس 5 منٹ کی مار ہے، صرف ان کو لانگ کرنے کے لیے، خان کو اندر رکھنے کے لیے سارے حوالے۔ اچھا حاصلہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بجٹ جس پہ آپ بھی کہتے بات کرنی ہے، یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ، اسپیکرز، ان کی سیلری میں 600 گنا اضافہ، اس کے بعد جو ایم این ایز ہیں ان کی سیلری بھی بڑھی، لیکن جو عام آدمی ہے اس کی سیلری کہاں پہ؟ ٹیکس کی بھرمار۔ اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا لائے ملا؟ آپ کے پاس کوئی وائٹ پیپر ہے؟ کوئی کیا کریں گے آپ لوگ؟ بیٹا دیکھیے، آپ نے جو یہ سوال کیا نا، کہ دونوں اسپیکر کی، تو چیئرمین کی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی 600 گنا بنا دی تنخواہ، یہ ایک ایسا قدم اٹھایا انہوں نے جو عوام میں ان کے خلاف کیا ہے۔ آپ نے ملازمین کے لیے 10% رکھا ہے، اور جن لوگوں کی پینشن اس میں 7% بڑھایا۔ آئیں
उस पर आप बजट बना के दिखाएं घर का, आपको पता चल जाए। उनको इस बात से गर्ज नहीं, उनको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि हमारे बंदे राजी रहने चाहिए। 37,000 रुपये मजदूर की जो उसमें तो मजदूर के लिए तो उन्होंने एक अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं किया, एक अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया। आप क्या समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है? अवाम एक एक बात जानते हैं, अवाम एक एक बात को पंजाब असम्बली में आप एहतजाज करेंगे बजट के दौरान? मैं बजट द्वारा एहतजाज भी करूंगा और इस बजट पे जबजा तनकीद करूंगा, सही तनकीद करूंगा। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी, और उनका यही कहना है कि जो बजट है वो जो मालदार लोग हैं उनकी तो 600 गुना इजाफा किया गया, लेकिन जो आम तबका है उसकी जो है ना कम से कम कर दी गई और मज़ीद परेशानियों में उसे डूब दिया गया। तो PTI जो है इस पर एहतजाज करती रहेगी।